السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون۔ اور اس وقت کا ذکر ہے جب اے بنی اسرائیل ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے۔ یسومونکم سوء العذاب، بڑا ہی برے عذاب کا مزہ تمہیں چکاتے تھے، اور وہ عذاب یہ تھا یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے، تمہاری لڑکیوں کو باقی رکھتے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی جانب سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور دوسری نعمت اللہ جو گنواتے ہیں وہ یہ کہ ہم نے تمہارے سامنے سمندر کو پھاڑ دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور پھر ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کے آل کو یعنی فرعون کے لشکر کو ہم نے غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھتے رہے تمہاری آنکھوں کے سامنے۔ پچھلی مجلس میں آپ کے سامنے میں نے بنو اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے جو دنیاوی نعمتیں عطا کی تھیں اس کا تذکرہ ان آیات کے اندر جو ہوا ہے اس کا ذکر کیا۔ یہ آیت نمبر 47 سے 50 تک میں نے پچھلے درس میں آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اور آج کی یہ دو آیتیں اسی کی کڑی ہے، جو آیت نمبر 49 اور 50۔ اور بنو اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جو فضیلتیں عطا کی تھیں امت مسلمہ کے آنے سے پہلے، وہ بہت بڑی فضیلت تھی کہ امتوں کی امامت کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سونپا، اور بڑی ہی فضیلت والی امت اللہ نے انہیں بنایا۔ وَفَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، مخلوق پر، عالموں پر ہم نے تمہیں فضیلت دی۔ لیکن جب امت مسلمہ اس دنیا میں آئی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا لیبل لگاتے ہوئے جب اس دنیا میں پہنچی، اور اس کے برخلاف بنو اسرائیل کا جو عہد تھا کہ جب یہ آخری نبی آئے گا اس دنیا کے اندر تم اس کی پیروی کرو گے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم میرا وعدہ تم پورا کرو، اور تم سے کیا ہوا جو وعدہ میں نے کیا ہے اس کو میں پورا کروں گا۔ جب انہوں نے وعدہ پورا نہیں کیا، وعدہ وفائی نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت کو اور عذاب کو مسلط کیا، اور اس امامت کو اللہ نے منتقل کیا امت مسلمہ کی طرف، اور بنو اسرائیل کو نشان عبرت بنایا۔ اور سورہ بقرہ کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر اور مختلف صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل پر جو انعامات اللہ نے عطا کیے ان کا اللہ نے ذکر اس لیے کیا کہ یہ امت مسلمہ جو انعامات سے اب نوازی جا رہی ہے، کہیں وہی حرکت، وہی روش اختیار نہ کرے جو بنو اسرائیل نے اختیار کی، اور امت کی امامت جس طرح ان سے چھین لی گئی اور ذلت اور مسکنت ان پر اتاری گئی،
وہ حالت کہیں امت مسلمہ کی نہ ہو جائے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے نعمتوں کو بار بار کئی مقامات پر اللہ نے یاد دہانی فرمائی ہے، ذکر کیا ہے، تاکہ امت ان نعمتوں کی طرف نظر کرے اور اپنی اس حالت زار پر بھی نظر کرے کہ جو حالت بنو اسرائیل کی اللہ نے کی ہے وہ کہیں وہی حالت اس امت کی بھی دوچار نہ ہو جائے، یہ امت بھی انہی حالات سے دوچار نہ ہو جائے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلی نعمت جو بنو اسرائیل کو اللہ نے عطا کی تھی اس کا ذکر کیا کہ فرعون نے جو مصر کے اندر حکم جاری کیا تھا کہ جتنے لڑکے پیدا ہوں گے بنو اسرائیل کے اندر سب کو قتل کیا جائے، اور جتنی لڑکیاں پیدا ہوں ان کو باقی رکھا جائے، اس لیے کہ اس کو اس بات کی اطلاع دی گئی تھی نجومیوں کے ذریعے کہ اس امت کے اندر یعنی بنو اسرائیل کے اندر وہ لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو فرعون کی حکومت کو تاراج کر دے گا، برباد کر دے گا اور فرعون کو ہلاک کرے گا۔ تو اپنی حکومت کی بقا کے لیے اس نے اس پوری امت کو میٹ دینے کا فیصلہ کیا، اور اس امت کے اندر بنو اسرائیل کے اندر جتنے لڑکے پیدا ہوئے اس وقت سے ان سب کو ختم کرنے کے لیے اس نے احکامات جاری کیے، اور یہ بہت بڑا عذاب تھا بنو اسرائیل کے لیے۔ اب اس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی۔ کیسے نجات دی؟ فرعون جیسے طاغوت کو اور اس کے پورے لشکر کو اللہ نے ہلاک کیا، جو دوسری نعمت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا۔ اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرعون کی ہدایت کے لیے مختلف اسباب کو اللہ نے مہیا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جہاں پر اللہ نے دعوت تبلیغ کا حکم دیا، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مختلف نشانیوں سے نوازا، بلکہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں عطا کی تھی، 1 2 نہیں، 9 نشانیاں، 9 معجزے ہم نے عطا کیے تھے، اور یہ 9 معجزے بھی انہوں نے فرعون اور اس کے ماننے والے اس کے لشکر کے سامنے پیش کیے، لیکن ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی، اور ان میں سے 5 تو خالص عذاب تھے، ان میں سے 5 تو خالص عذاب تھے۔ اللہ نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان پر طوفان کو بھیجا، یہ پہلا عذاب تھا۔ پھر اس کے بعد فارسلنا علیہم الطوفان والجراد، ٹڈیوں کے لشکر ہم نے بطور عذاب ان پر بھیجے، ہر جگہ ٹڈیاں، ہر چیز میں ٹڈیاں، کھانے میں ٹڈیاں، پینے میں ٹڈیاں، کھانا پینا حرام ہو گیا۔ پھر موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ اس عذاب کو ہٹا دو، ہم تمہاری بات مان لیں گے۔ جیسے عذاب ہٹا پھر سے وہی سرکشی، والجراد والقمل۔ پھر اس کے بعد تیسرا عذاب جو ان پر آیا، جوؤں کا عذاب، جوئیں جو سروں میں جو خاص پر جن کے بال بڑے ہوں، یا عورتوں کے سروں کے اندر جو کبھی کبھار جوئیں جو آ جاتی ہیں، اللہ نے بطور عذاب اس کو بھیجا تھا۔ ہر چیز کے اندر جوئیں، کھانے میں جوئیں، پینے میں جوئیں، بستروں پر، کپڑوں پر، ہر جگہ، اور ایک کاٹنے والی عذاب، تنگ آ گئے۔ پھر موسیٰ سے درخواست کی کہ موسیٰ ہٹا دعا کرو ہمارے، پھر موسیٰ نے دعا کی، پھر ہٹ گیا۔ والضفادع، پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر اللہ نے ایک اور عذاب بھیجا، وہ ہے مینڈکوں کا عذاب۔ مینڈک، ہر چیز ہے مینڈک، کھانا کھانے بیٹھے مینڈک، پانی پینے گلاس اٹھائے اس کے اندر مینڈک، تنگ آ گئے۔ دیکھیں بار بار اللہ تعالیٰ نشانیاں بھیج رہے ہیں لیکن ہدایت نصیب نہیں۔ تو پھر موسیٰ سے پھر درخواست، موسیٰ علیہ السلام پھر دعا کر رہے ہیں، پھر عذاب، فکشفنا عنہم الرجز، ہم نے ان سے عذاب ہٹا دیا۔ پھر اس کے بعد والدم، ایک اور عذاب بھی اللہ نے بھیجا، خون کا عذاب، ہر چیز خون۔ پانی پینے کے لیے اٹھا رہے ہیں تو پورا یہ پوری بوتل خون کے نظر آ رہی، کیسے پئیں گے؟ کھانے کے لیے اٹھا رہے ہیں، خون، خون ہی خون، ہر چیز کے اندر خون، عذاب تھا۔ لیکن اتنے سارے عذاب ایک نہیں
5 عذاب اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد دیگرے بھیجنے کے باوجود بھی فاستکبروا عنہا فاستکبروا وکانوا قوم مجرمین، تو انہوں نے تکبر کیا اور یہ مجرم قوم تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخری عذاب کا فیصلہ کیا کہ اس قوم کو اور اس کے سربراہ کو ہلاک و برباد کر، کیونکہ قوم اس سربراہ کی تابع، قوم کو اللہ اس لیے برباد کر رہے ہیں کہ کم از کم قوم کے اندر تو کچھ لوگ آ جاتے، موسیٰ کی بات کو مان لیتے، اللہ کے حقیقی معبود میں اقرار کر لیتے، لیکن قوم بھی وہی اندھی اور بحری اور جو ہے وہی حق کے معاملے میں گونگی اور اس طاغوت کے سامنے سجدہ کرنے والی، اس طاغوت کو الہ بنا کر پوجنے والی، تو اس قوم کو بھی اللہ نے ہلاک کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور اسی کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا کہ اب ہم نے اس کو جو ہلاک جو کیا ہے یہ بہت بڑی نشانی ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے، اور اللہ نے اس کو ہمارے لیے جو رکھا ہے اس واقعے کو قرآن کے اندر کہیں مجمل انداز سے اور کہیں تفصیلی انداز سے، اور یہاں پر سورہ بقرہ کے آیت نمبر 50 میں اللہ نے مجمل انداز سے صرف اشارہ کیا، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا تمہارے سامنے، سمندر پھٹ گیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں نجات دی، بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون کو، فرعون کے لشکر کو ہم نے غرق کر دیا، ڈبو دیا اسی سمندر میں، وہی سمندر تمہارے لیے بچنے کا ذریعہ بنا، وہی سمندر فرعون آل فرعون کے لیے ڈوبنے کا ذریعہ بنا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، یہ ایسی بات نہیں کہ پرانی خبریں ہوں، بلکہ تم دیکھ رہے تھے، تمہارے سامنے یہ واقعہ ہو۔ اور اس میں حقیقت کے اعتبار سے بہت ساری عبرتیں ہیں، کیونکہ ہمارا موضوع یہی ہے کہ قرآنی واقعات سے ہمارے لیے عبرتیں، تو اب اس میں عبرتیں کیا ہیں، ذرا ہم اس طرف آتے ہیں۔ اس کا تفصیلی منظر اللہ تعالیٰ جو ذکر کرتے ہیں سورۃ الشعراء کے اندر، سورۃ دخان کے اندر بھی کچھ تفصیل آئی ہے، لیکن اس سے زیادہ تفصیل اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء کے اندر ذکر کیا ہے، جس میں اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، جب ان کو ہلاک کرنے کی باری آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی، ہم نے وحی کی موسیٰ پر ان اسری بعبادی، کہ میرے بندوں کو لے کر نکلو، راتوں رات چلو، اسرا یسری، اسراء کہتے ہیں رات میں چلنا، اسی سے اسراء ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا جو واقعہ جو پیش آیا اس کو کیا کہتے ہیں، واقعۃ الاسراء کہتے ہیں، اس میں 2 واقعے ہیں، ایک اسراء ہے، دوسرا معراج ہے۔ اسراء کا مطلب رات میں چلنا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو رات کے ایک حصے میں راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جو چلے، رات کا جو سفر تھا اس کا اللہ نے فرمایا اسراء، اسی وجہ سے اس سورت کو ہم جو سورہ بنی اسرائیل کہتے ہیں اس کا دوسرا نام سورۃ الاسراء، تو رات میں چلنا۔ تو اب اس میں ایک واقعہ سورۃ اسراء کا ہے جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، پھر اس کے بعد معراج کا جو واقعہ جو وہاں سے پیش آیا، معراج کا مطلب سیڑھی، تو سیڑھی کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو زمین سے آسمانوں کا آپ نے سفر کیا اور 7ویں آسمان تک آپ جو پہنچے، وہ واقعہ ہے واقعہ معراج۔ تو یہ دونوں واقعے ایک ہی رات کے اندر پیش آئے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے وہی لفظ کو یہاں پر بھی استعمال کیا، ان اسری بعبادی، کہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل پڑو، انکم متبعون، ہاں تم پیچھا کیے جاؤ گے، یعنی مطلب تمہارے پیچھے فرعون کا لشکر آئے گا، تو اللہ نے پہلے ہی بتلا دیا کہ تم نکلو گے تو تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، فرعون کو جیسے اطلاع ملی کہ یہ لوگ نکل رہے ہیں ہم سے بچ کے، کیونکہ یہ ذلیل قوم تھی فرعون کی نظر میں، اور ان کے پاس یہ غلام کی حیثیت سے ایک عرصے تک، یہی نہیں بلکہ ان کے باپ دادا بھی اسی کی غلامی کرتے ہوئے چل رہے تھے، تو فرعون کو جب معلوم ہوا کہ یہ لوگ ہماری غلامی سے نکل رہے ہیں اور ہم سے نجات پانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو فرعون نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہی نہیں ان کے باپ بھی، ان کے دادا بھی ہمارے غلام تھے، اور جو ہے یہ ہمارے اپنے شکنجے میں تھے، تو ان کو ہم کیسے آسانی سے چھوڑ دیں۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ،
تو اپنے لشکر کو اس نے شہروں میں جمع کرنے کے لیے بھیجا، سب نکل پڑو، سب جمع ہو جاؤ فوراً۔ ان هؤلاء لشرذمۃ قلیلون، کہا کہ یہ تو جو ہے مٹھی بھر حقیر لوگ ہیں۔ یہ دیکھیے یہ پہلی عبرت ہے ہمارے لیے۔ فرعون کہہ رہا ہے کہ یہ مٹھی بھر جو قلیل لوگ ہیں، حقیر لوگ ہیں، جبکہ بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ فرعون کے لشکر کی تعداد سے کئی گنا جو زیادہ تھے عدد کے لحاظ سے، لیکن انسان جب اللہ کا وفادار نہ بنے، دنیا کے لذتوں میں جب گر جائے، تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دلوں سے عبرت اور دشمنوں کے دلوں سے ہیبت کو اللہ ختم کر دیتے ہیں۔ آج امت مسلمہ کا حال بھی کیا ہے؟ عدد کے لحاظ سے اکثریت ہے، بلکہ ورلڈ پاپولیشن کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر ہے۔ پہلے کرسچینس ہیں، دوسرے نمبر پر مسلمان ہیں، اور ویلتھ کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز مسلمانوں کو جتنی مقدار میں وافر مقدار میں عطا کی، کسی قوم کو اللہ نے عطا نہیں کی، ہر چیز۔ بلکہ مسلمانوں کے پاس جو ویلتھ ہے، جو منرلز ہیں، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے ان کے زمینوں کے اندر، اس کے ذریعے سے دنیا چل رہی ہے۔ غور کریں اس بات پر۔ لیکن چیزیں ان کی اپنی ہوتے ہوئے بھی ان کی اپنی نہیں، یہ ہے عبرت۔ فرعون جو کہہ رہا ہے ان هؤلاء لشرذمۃ قلیلون، یہ لوگ جو حقیر لوگ ہیں، چند لوگ ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی اس کی نظر میں بالکل ایک مٹھی بھر جماعت کی طرح، اس لیے کہ ان کے پاس طاقتیں نہیں، منصب ان کے پاس ہے، حکومتیں ان کے پاس نہیں، قوت ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ لوگ گنتی کے ہونے کے باوجود بھی قوت ان کے پاس تھی۔ آج مسلمانوں کے پاس بھی مسلمانوں کی بھی وہی حالت ہے کہ مسلمانوں کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی، عدد ہونے کے باوجود بھی، اور اللہ نے قوتوں سے نوازنے کے باوجود بھی یہ قوتیں ان کے پاس نہیں، ان کی قوتوں کو دوسرے استعمال کر۔ شرذمۃ قلیلون والا مسئلہ ان کے ساتھ ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تکونون غثاء کغثاء السیل، کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہاری حالت کیا ہوگی؟ سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی، اور تم کم نہیں ہوگی، بہت زیادہ ہوگی، لیکن حالت تمہاری کیا ہوگی؟ تکونون غثاء کغثاء السیل، سمندر پر جس طرح جھاگ آپ دیکھتے ہیں، سفید جھاگ، جب یہ سمندر کی جو لوٹیں یہ ٹکراتی ہیں جب ساحل سے، تو آپ دیکھیں گے کف کی طرح سمندر پر چھا جاتا ہے۔ کیا اس کف کی کوئی حقیقت ہے؟ دیکھنے کے لیے تحت نظر تک جو آپ کو سفیدی نظر آئے گی، اس کوئی حقیقت نہیں، وہ جھاگ ہے، چند لمحوں میں بڑھ جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی مثال تھی، تکونون غثاء کغثاء السیل، تمہاری حالت ویسے ہی ہوگی جس طرح اس سمندر کے اس سیلاب کے جھاگ کی طرح۔ اور اس کی وجہ کیا ہوگی؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا تمہارے جیب سے اتر کر تمہارے دلوں کے اندر چلی جائے گی۔ جیب تک ہو خیر ہے، جیب سے اندر اتر جائے دل کے، وہاں پر شر ہے، بربادی۔ پھر اس کے نتیجے میں جو دوسرا عذاب اللہ مسلط کرتے ہیں، کراہیت الموت، موت سے بھاگتا ہے انسان، تیاری نہیں، تو موت کیسے پسند آئے گی؟ موت کی طرف کیسے بڑھے گا؟ جبکہ یہ وہ حقیقت ہے جو ہر انسان تسلیم کرتا ہے کہ اس کو مرنا ہے۔ آج تک کسی نے انکار نہیں کیا موت کا۔ ہر اچھا برا، ہر بڑا ہر چھوٹا، ہر منصب والا ہر بے منصب، ہر تخت والا اور ہر تختے والا، ہر ایک اس بات کا اقرار کرتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ اگر موت سے اگر کوئی بچتا تو کائنات کے سب سے عظیم ترین ہستی، اللہ کے بعد جن کا مرتبہ اور منصب ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ موت سے بچ جاتے ہیں۔ لیکن ان کو بھی اللہ نے فرمایا انک میت وانہم میتون، نبی علیہ السلام آپ بھی مرنے والے، یہ بھی مرنے والے، تو موت آپ کو بھی آئی۔ اسی وجہ سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے آپ کی موت کی خبر کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ سے جو موت کا وعدہ کیا وہ آپ کو پہنچ گئی، اور اس کے بعد آپ کو موت آنے والی نہیں۔
تو موت وہ حقیقت ہے جو ہر آدمی تسلیم کرتا ہے، منکر خدا بھی اس موت کو تسلیم کرتا ہے، لیکن اس کے لیے تیاری کون کر رہا ہے؟ اور وہ مسلمان جو اللہ پر یقین رکھنے والے ہیں، اپنی دوسری زندگی پر یقین ہے، اور اللہ کے سامنے حضوری اور جواب دہی کا تصور موجود ہے، وہ ایمان ہے ہمارے پاس، اس کے باوجود بھی چونکہ دنیا کے اندر ہم ڈوب چکے ہیں تو موت سے بھی بھاگ رہے ہیں۔ اور جب یہ دو نشانیاں امت میں آ جائیں پھر امت کی حیثیت کو اللہ ختم کر دیتے ہیں۔ خالد بن ولید کے ساتھ مٹھی پر جماعت تھی، لیکن انہوں نے شام کے اور روم کے امپائر کو اس وقت اپنے پیروں تلے رون دیا۔ کسرا کے دربار میں صحابہ جو ایران اور روم جو اس وقت کے دو سپر پاور تھے، ان دونوں کے صحابہ نے اپنی نہتی تلواروں سے فتح کیا۔ خالد بن ولید کے سامنے جب یہ پیشکش رکھی گئی کہ آپ کو کتنی دنیا چاہیے، کتنا مال چاہیے، ہم دینے کے تیار ہیں، آپ اتنا مال لے لیں اور یہاں سے چلے جائیں، تو جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ جواب میں کہا کہ اے بادشاہ، میرے ساتھ وہ قوم ہے، میرے ساتھ وہ قوم ہے جس طرح تم اپنی زندگی سے محبت کرتے ہو، میرے ساتھ وہ قوم ہے وہ اپنی موت سے محبت کرتے ہیں۔ موت سے محبت، یہ موت سے محبت کیوں؟ اللہ سے محبت ہونے کی وجہ سے، کیونکہ موت ہی تو ذریعہ ہے جس سے اللہ سے ملاقات۔ یہ تصور جب ہمارے دلوں میں آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ وہ ہیبت بھی پیدا کر دیں گے جو ہمارے دشمنوں کے دلوں میں اللہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی جو بات مجھے بتانی ہے کہ فرعون کے سامنے جو قوم تھی بنی اسرائیل، تعداد میں بڑی کثیر تھی، مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں تھی، لیکن فرعون کی نظر میں بڑے ہی حقیر، لشرذمۃ قلیلون، ایک مٹھی بھر جماعت، حقیر جماعت، یہ لوگ ہمارے سامنے کھڑے ہوئے، یہ لوگ ہماری اطاعت سے بھاگ رہے ہیں، یہ لوگ ہماری غلامی سے نکلنا چاہ رہے ہیں، کیسے ممکن؟ تو پھر اس نے ان کا پیچھا کیا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، بے شک یہ لوگ تو جو ہے ہمارے غصے کو بھڑکا رہے ہیں، وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور ان سب کو ہم جو گھیرنے والے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، ہم نے ان کے باغات سے اور ان کے نہروں سے ہم نے ان کو نکال باہر کیا۔ کس کو؟ فرعون کو، آل فرعون کو۔ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، اور ان کے خزانوں سے ہم ان کو باہر کیا۔ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، اور ان کا جو بزرگ جو مقام تھا، جو محترم جو اپنے قوم کے اندر بنے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو ان سے باہر کر دیا۔ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي اسرائیل، اسی طرح اللہ معاملہ کرتے ہیں جب پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے۔ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي اسرائیل، اور پھر ہم نے اسی طرح کے باغات اور اسی طرح کی نعمتیں ہم نے بنو اسرائیل کو دی۔ یہی نہیں، کیونکہ مصر میں واپس بنو اسرائیل کا پہنچنا یہ تاریخ اعتبار سے ثابت نہیں ہے۔ مصر سے جب نکلے تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ دوسرا ہی میدان ان کو دیا، اور جو ہے وہ آگے انشاءاللہ حالات آپ کے سامنے آئیں گے۔ پھر اس کے بعد وہ فلسطین میں پہنچے اور پھر وہاں جو ہے انہوں نے سکونت اختیار کی۔ پھر اس کے بعد فلسطین کے بعد پھر جو واپس جو ہوئے یوسف علیہ السلام کے پھر واپس جو ہوئے، پھر اس کے تاریخ اعتبار سے وہ حالات دوسرے ہیں۔ تو اس میں مفسرین یہی کہتے ہیں کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ جو ذکر کیا ہے وہ سورہ دخان کے اللہ نے فرمایا وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ہم نے دوسری قوم کو ان کا وارث بنایا۔ مصر کے یہ جو باغات یہ فرعون نے چھوڑے، یہ جو خزانے جو ان سے چھوٹے، اللہ نے دوسری قوم کو اس کا وارث بنایا، اور بنو اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے۔ اب یہاں پر اللہ فرماتے ہیں فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، صبح ہوتے ہوتے انہوں نے ان لوگ کو جا لیا۔ یہ لوگ جیسے نکلے رات کے اندھیرے میں، فرعون نے بھی اپنے لشکروں کو جمع کیا اور ان کا اس نے پیچھا کیا، اور صبح کی کرنیں جیسے ہی پھٹنے لگی وہ یہ لوگ ان کے پیچھے پہنچ گئے۔ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، جب یہ دونوں جماعتیں آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگی، بنو اسرائیل پیچھے پلٹ کر دیکھے کہ فرعون پہنچ گئے، اس کی پورا لشکر پہنچ گیا۔ قال اصحاب موسیٰ، تو موسیٰ کے یہ ساتھی یعنی بنو اسرائیل نے کہا انا لمدرکون، ہم تو پا لیے گئے، ہم تو پکڑے گئے۔ اب یہاں پر جو ان کا یہ تھا کہ موسیٰ
بلکہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ قوم چونکہ ذلیل قوم تھی اور غلام قوم تھی، انسان غلامی سے نکلنے کے باوجود بھی اس کا ذہن غلام رہتا، اور یہی ہمارے ساتھ ہے۔ آج انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ کا جو کلچر ابھی بھی کیا ہے، دماغیں برٹش امپائر تو ختم ہو گئی، یہ گورے نکل گئے، لیکن ان کی عظمت، ان کی تہذیب ابھی تک ہمارے دماغوں میں مسلط۔ ویسٹرن کلچر کے ابھی بھی لوگ دلدادہ ہیں، کیوں؟ وہ غلامانہ ذہنیت نہیں نکلی، ایک صدیاں نکل جاتی ہیں اس چیز سے نکلنے کے لیے، اور یہ تو ابھی نکل رہے، موسیٰ ابھی نکال رہے ہیں، کیسے نکلیں گے؟ غلام قوم تھی، تو کہا کہ موسیٰ ہم تو وہیں اچھے تھے، اب آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون پہنچ گیا، آگے بھی جائیں تو ہلاکت ہے، پیچھے بھی جب مڑیں تو یہ مارے جائیں گے۔ موسیٰ کہاں لا کے پھنسا دیے، یہ کیسی نجات ہے؟ اب انہیں اتنا یقین نہیں کہ اللہ کا نبی ہے، کلیم اللہ ہے، اس کی سرکردگی میں جو نکلے ہیں اور اللہ کے اشارے سے یہ سفر جو ہے طے ہوا ہے، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ پر توکل کریں، کیونکہ یہ ہمیشہ سے یہ قوم ہی نمک حرام قوم، نبیوں کو قتل کرنے والی قوم۔ اللہ نے فرمایا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ کہ ان کا کام کیا تھا؟ انبیاء کو قتل کرنا۔ جب انبیاء کو قتل کرنے والے تھے تو دوسروں کو کس خاطر میں لاتے؟ تب موسیٰ کو لعنت ملامت کرنے لگے، تو موسیٰ نے کہا کہ قال کلا، ہرگز نہیں، یہ بات ہو نہیں سکتی، میں اللہ کے حکم سے نکلا ہوں، اللہ مجھے بچائیں گے۔ ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راہ دکھلائے گا۔ اب یہاں پر چونکہ موسیٰ کی قوم موسیٰ کے ساتھ نہیں تھی، اس وجہ سے موسیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہمارے ساتھ رب ہے، یہاں پوری قوم موسیٰ پر جو ہے ان پر ذمہ داری ڈال دی، تو موسیٰ نے کہا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جبکہ اس کے برخلاف جب ہجرت کا واقعہ ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کے اندر ہجرت کے واقعے کو جب ذکر کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کے ساتھ یار غار حضرت صدیق ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ، صدیق کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ دشمن پہنچ گئے ہیں، اور دشمن تلاش کرتے کرتے اس غار تک پہنچ گئے، اور ایسے پہنچے کہ قدم نظر آ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صدیق کو۔ فرماتے ہیں ابوبکر صدیق سرگوشی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، اگر یہ اپنے قدموں کی طرف بھی اگر نظر کر لیں تو ہم نظر آ جائیں گے انہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی، اوپر ہی اوپر دیکھتے چلے گئے، وہاں سے واپس ہو گئے۔ تو ایسی حالت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب اللہ نقل فرماتے ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا بے شک اللہ میرے ساتھ ہے، جس طرح موسیٰ نے یہاں کہا، کیونکہ موسیٰ کو معلوم تھا کہ یہ قوم بے ایمان ہے، اس لیے موسیٰ نے کہا کہ میرا رب میرے ساتھ، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے راہ دکھائے گا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ میرا ساتھی، یہ اللہ پر مکمل ایمان رکھنے والا، اس کے ایمان کی گواہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد ترمذی کی روایت ہے، نماز پڑھانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ بنی اسرائیل کے اندر، یہ پچھلی قوم کے اندر ایک آدمی تھا جس کے پاس ایک گائے تھی، گھر سے لے کر اس گائے کو جب نکلا تو گائے پر چڑھ کر گائے کی سواری کرنے لگا۔ گائے نے کہا کہ اللہ کے بندے، ہم اس لیے پیدا نہیں کی گئی کہ ہم پر سواری کی جائے، ہم تو کھیتی باڑی کے لیے پیدا کی گئی۔ گائے نے بات کی،
صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ گائے نے بات کی؟ کہا کہ ہاں گائے نے کلام کیا. گائے نے کہا کہ اس گائے نے یہ کہا کہ ہم کھیتی کے لیے پیدا کی گئی ہیں، سواری کے لیے نہیں پیدا کی گئی ہیں، اور اس بات پر میں ایمان لایا، ابو بکر ایمان لائے، عمر ایمان لائے، جبکہ ابو بکر عمر اس مجلس میں نہیں تھے. اللہ اکبر. تو یہ گواہی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ساتھ میں یار غار ابو بکر تھے تو کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور اللہ نے وہی اپنا ساتھ دیا. ان مشرکین کے آنکھوں پر اللہ نے پٹی باندھ دی، نیچے کی طرف دیکھنے کی انہیں توفیق نہیں ہوئی. قریب آنے کے بعد بھی ان کے آہٹوں کو سن کر، ان کے قدموں کو دیکھنے کے باوجود بھی ان کی نظریں نیچے کی طرف نہیں گری، تو وہاں سے واپس ہو گئے. اب یہاں اس بات پر ذرا ہم غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کیسے اپنے بندوں کی مدد کرتے ہیں، ان بندوں کی جو اللہ پر کامل توکل کرتے ہیں، جو اللہ پر خالص بھروسہ کرتے ہیں، جو اللہ پر اعتماد کرتے ہیں. تو اللہ نے کیا کیا؟ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، تو ہم نے موسیٰ پر وحی کی، أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، کہ آپ کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے، یہ لاٹھی معجزہ تھی، لیکن یہ معجزہ کب واقع ہو، کیسے واقع ہو، کہاں واقع ہو، یہ موسیٰ کو پتہ نہیں. لاٹھی رکھے گھومتے تھے. یہی لاٹھی ہاتھ میں تھی. نبوت جب ملی تو اللہ نے کہا کہ نیچے ڈالو. فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، فَاجْتَهَمَ، بھاگنے لگے. موسیٰ کو نہیں پتا کہ ہاتھ میں جو ہے وہ سانپ رکھے ہوئے، لاٹھی تھی. نیچے گرائے اللہ کے حکم سے، اژدہا. یہی لاٹھی تھی. موسیٰ سے مقابلے کے لیے لوگوں نے کہا، فرعون نے کہا کہ یہ تو بڑا جادوگر ہے جو ہمارے پاس ہماری سرزمین میں آ گیا ہے. اب جادو سر چڑھ کر بولتا تھا اس وقت. بڑے بڑے جادوگر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے معجزے انبیاء کو ایسے ہی دیے ہیں کہ ہر زمانے کے اندر قوم جس چیز پر ناز کرتی تھی، قوم کو جس پر فخر ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ اس وقت کے نبی کو وہ معجزہ دیتے ہیں. وہ معجزہ اس نے دیا ہے جو اس قوم کے اس فخر کو، اس غرور کو توڑنے والا معجزہ تھا. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا بڑا زور تھا. موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے ان معجزات کے ساتھ تو فرعون نے کہا کہ یہ تو جادو ہے، اس جادو کا ہم علاج کرتے ہیں. ہمارے پاس بڑے بڑے جادوگر ہیں ہمارے ملک کے اندر، سب کو بلاؤ. ایک دن متعین ہوا اور موسیٰ کو بلایا گیا، ذرا ہم تمہارے جادو کا ہم علاج کرتے ہیں، دیکھیں لوگوں کے سامنے ہم تمہیں ہرا دیں گے. موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، کیونکہ موسیٰ کو نہیں پتا کہ جو الزام پہ لگایا جا رہا ہے، یہ الزام یہ قوم کی طرف سے یہ تہمت ہے. آپ کو پتا تھا، اور اب یہ نہیں پتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا. توکل، رب پر توکل ہے. جمع ہو گئے. اس کے بعد ہوا کیا؟ جادوگر اپنی رسیاں پھینکنے لگے. جیسا سورہ طٰہٰ کے اندر اس کی تفصیل ہے. یہ رسیاں ان کا تخیل والا جادو تھا. لوگوں کے خیالوں کو انہوں نے ڈائیورٹ کر دیا، جس طرح ہم کہتے ہیں نظر بند جو کہتے ہیں، تو نظر بندی کا جو یہ جادو تھا، جو میجیشین جس طرح کرتے ہیں، تو یہ جادو کے زور پر یہ رسیاں سانپ بن کر رینگنے لگی. پورا میدان سانپوں سے بھر گئے. اب موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں کیا کرے. ہاتھ میں لاٹھی ہے. اب موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو ابھی میں بتاتا ہوں، دیکھو اب ان کا جادو میں ختم کرتا ہوں میری لاٹھی سے. نہیں، موسیٰ ڈر کے بھاگنے لگے، ان سانپوں سے دور ہونے لگے، میدان چھوڑنے لگے. دیکھیے ہاتھ میں لاٹھی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا کہ اس لاٹھی کے ذریعے سے اس کا علاج. یہ ہے فرق معجزے میں اور شیطنت میں. شیطنت جس کے پاس ہو، جس کے پاس ابلیسیت ہو، جس کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جنات ہیں، موکل ہیں، پتہ نہیں فلاں ہیں، یہ سب وہ لوگ ہیں جو چیلنج کے ساتھ کام کریں گے. ہم یہ کر کے دکھا دیں گے، ہم وہ کر کے دکھا دیں گے، ہم پانی پر چلیں گے، ہم جو ہوا میں اڑیں گے، آگ میں ہم کود جائیں گے. یہ علاوہ جو کودتے ہیں یہ محرم میں، یہ کیا ہے؟ وہی شیطنت ہے.
تو شیطان کے ذریعے سے جو چیلنج ہوگا اس کے اندر چیلنجنگ کے ساتھ وہ بندہ کودے گا. لیکن نبی کے ساتھ جو معجزہ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، وہ اسی وقت اس کے علم میں آئے گا جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے، وہ اسی وقت اس کے اندر وہ پاور پیدا ہوگا جب اللہ چاہیں گے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں تھیں نہیں تھیں، ہمیشہ تھیں ساتھ میں، لیکن آپ کے انگلی کے اشارے سے جو چاند جو ٹکڑے ہوا آپ کو پتا تھا کہ کب ہونے والا ہے. اللہ نے وہ وقت لایا، اس وقت اللہ نے حکم دیا تو آپ کی ایک انگلی کے اشارے سے چاند دو طرف ہوا. اور یہ حقیقت ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا کہ اس کا علاج ان سانپوں کا اس لاٹھی کے اندر ہے. ڈر کے بھاگنے لگے. یا موسیٰ لا تخف، اللہ نے کہا کہ موسیٰ ڈرو نہیں. وَالْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، جو تمہارے ہاتھ میں ہے نا، ہاتھ میں ڈالو نیچے. جو تمہارے سیدھے ہاتھ میں ہے، تمہارے لاٹھی، اس کو نیچے ڈالو. تلقف ما صنعوا، انہوں نے جو کچھ بھی جو کارستانی کی ہے سب کو نگل لے گا. انما صنعوا کید الساحر ولا یفلح الساحر حیث اتى. یہ جادوگروں کی کارستانی ہے، اور جادوگر کبھی چاہے کہیں سے بھی آئیں وہ فلاح نہیں پائیں گے. حق کے خلاف نہیں، حق کے مقابلے میں نہیں ڈٹیں گے، وہ بھاگ اٹھیں گے. اور وہی ہوا. اب یہی لاٹھی یہاں پر ان کے ہاتھ میں ہے. ان کو نہیں پتا کہ ابھی سمندر کے آگے راستہ کیسے کھلے گا. یہ ہے معجزہ، معجزے کا فرق. شیطنت اور اللہ کے رحمت سے جو معجزہ، یا کہ اللہ کے نبیوں کو جو معجزہ ملتا ہے، یا اس کے ولیوں کو، اس کے نیک بندوں کو اللہ کی طرف سے جو کرامت نصیب ہوتی ہے، یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ وقتی طور پر، وقت کی ضرورت کے لحاظ سے اللہ عطا فرماتی. اس سے پہلے ان کو خود پتہ نہیں ہوتا. کئیوں کے بارے میں اولیاء کی کرامتیں ذکر کرتے ہیں، ان کے پاس یہ کرامت ہے، ان کے پاس وہ کرامت ہے، یہ کرامت جاری ہے، یہ کرامت ان سے صادر ہوتی رہتی ہے، ہمیشہ ہوتی رہتی ہے. یہ ہمیشہ کے ساتھ چیلنجنگ کے ساتھ اگر کسی کے ساتھ اگر آپ واقعہ پڑھتے ہیں تو سمجھ جائے کہ شیطنت ہے وہ. کیونکہ اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کرامت عطا فرماتے ہیں، لیکن ان کو خود نہیں پتا ہوتا کہ وہ کرامت کب ان سے ظاہر ہوگی، وقت کی ضرورت کے لحاظ. جس طرح میری اس سے پہلے ایک تقریر ہوئی تھی ہارا میں، بیکری والی مسجد میں، ولی اور کرامت کے عنوان پر، کافی عرصہ پہلے. وہ نیٹ پہ بھی موجود ہے، چاہیں تو آپ سن لیں. اس میں ولی کی کرامت اور جو ولی اللہ کی کرامت اور ولی الشیطان کا جو اس سے جو چیز ظاہر ہوتی ہے، اس کے اندر فروق کیا ہے، کیسے ہم فرق کریں، اس کو میں نے واضح کیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، جمعے کا خطبہ دیتے دیتے آپ کی زبان سے نکل رہا ہے، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، پہاڑ کی طرف ہو جاؤ. 3 مرتبہ آپ کی زبان سے نکلتا. خطبہ ختم ہوا. صحابہ جو موجود تھے آپ کے خطبے میں، انہوں نے کہا کہ عمر کیا بات ہے، آج خطبہ دیتے دیتے تمہاری زبان سے کچھ عجیب سے الفاظ آئے ہیں، یا ساریہ الجبل الجبل، کیا مسئلہ تھا؟ کہا کہ خطبہ دیتے دیتے میرے سامنے جو لشکر جو پہنچا ہوا ہے میری طرف سے، میں نے جو بھیجا ہے فلاں جگہ، اس لشکر کا منظر میرے سامنے آ گیا. تو میں نے دیکھا کہ دشمن پیچھے سے حملہ کر رہا ہے ان پر، اور ساریہ کو خبر نہیں، ساریہ اس لشکر کے کمانڈر تھے، ان کو خبر نہیں ہے کہ پیچھے سے حملہ ہو رہا ہے. تو اچانک میری زبان سے نکل گیا کہ ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، پہاڑ کے آڑ لے لو. تو میری زبان سے نکل گیا. یہاں زبان سے نکلا، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ساریہ کو، اللہ نے ان کی آواز وہاں پر پہنچا دی. یہ ہے کرامت. موسیٰ کو، عمر کو خود پتا نہیں کہ کرامت ان سے صادر ہو رہی، اور ساریہ نے وہاں پر سنا، اور کوئی پکار رہا ہے کہ ساریہ الجبل، ساریہ الجبل. تو مڑ کر دیکھا تو پیچھے سے دشمن کا لشکر حملہ آور ہو رہا ہے. تو اپنے فوج کو لے کر فوری طور پر جو ہے وہ پہاڑ کے آڑ لیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان کو وہاں فتح ان کو نصیب فرماتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کرامت اور شیطنت میں یہ فرق ہے کہ شیطنت چیلنجنگ کے ساتھ ہوتی ہے،
اور کرامت اور جو چیز یہی کرامت جب انبیاء کو ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں معجزہ، تو یہ معجزہ اللہ کی طرف سے صادر ہوتا ہے جو اس نبی کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ کب صادر ہو۔ اسی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے کافی چیلنجز کیے۔ بنو اسرائیل کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو اللہ نے ذکر کیا، تقریباً 7 یا 8 چیزیں انہوں نے ان سے مانگی کہ اگر تم نبی ہو تو اس صحرا میں ایک نہر جاری کر دو، نبی ہو تو اس صحرا کے اندر ایک سونے کا محل کھڑا کر دو، نبی ہو تو ہمارے سامنے ایک سیڑھی لگاؤ اور اوپر ہمارے سامنے چڑھو آسمان کی طرف، نبی ہو تو ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھ کے وہاں سے کتاب لے آؤ اور وہ کتاب ایسی ہو جو ہم خود پڑھ سکیں۔ مختلف چیزیں انہوں نے ذکر کی۔ ان سب کے جواب میں اللہ نے کیا فرمایا؟ نبی ہم نے آپ کو معجزات دیے ہیں، چلو اس کو کر دکھاؤ، اس کو کر دکھاؤ، ان کے چیلنج کو قبول کرو۔ نہیں، قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا۔ اے نبی علیہ السلام آپ کہیے ان سے سبحان ربی، میرا رب بڑا پاک ہے، بڑی قوت والا ہے، بے عیب ہے، تم جتنی چیزیں مانگ رہے سب کر سکتا ہے، لیکن هل كنت الا بشر رسولا، میں تو صرف ایک بشر ہوں، ایک رسول ہوں، ایک انسان۔ میں نے طاقتوں کا دعویٰ نہیں کیا، میں نے معجزات کا دعویٰ نہیں کیا، میں ہر چیز کا دکھاؤں گا یا میں نے دعویٰ نہیں کیا، میں نے جو دعویٰ کیا رسالت کا دعویٰ کیا۔ میں رسول ہوں، اللہ کی طرف سے پیغام میرے پاس آتا ہے، مجھے پیغام پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی، وہ میں پہنچا رہا ہوں۔ میرے پاس وہ طاقتیں نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ مجھے عطا کریں گے، میں تم کو بتلاؤں گا۔ تو یہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، لیکن اس لاٹھی کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں ابھی تمہیں معجزہ کر دکھاتا ہوں، ابھی تمہیں میں راستہ کھول دیتا ہوں، نہیں۔ اب وہاں پر موسیٰ انتظار کریں اللہ کی جانب سے، اللہ کی جانب سے کیا حکم صادر ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ ہاتھ میں لاٹھی ہے، اس سمندر پر مارو۔ ہم یہاں سمندر پر مارنے سے اجدا نہیں نکلا، ہاں، ایک ہی لاٹھی اللہ تعالیٰ کیسے استعمال کرا رہے ہیں، کیسے معجزے ظاہر کرا رہے ہیں۔ اب وہی لاٹھی جب ماری جا رہی تو کیا ہوا؟ فن فلق، سمندر پھٹ گیا، سمندر جدا ہو گیا۔ کیسے جدا ہوا؟ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، ہر حصہ جو ایسے جو پھٹا تو گیا بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا، صرف پھٹنا ہی نہیں، ہٹنا ہی نہیں، بلکہ پہاڑ کی طرح جم گیا، پانی فریز، ادھر کا پانی ادھر رک گیا، ادھر کے پانی ادھر رک گیا، دو گیا پہاڑوں کے درمیان گویا وادی ہے جو چلے جا رہے ہیں۔ اتنا بڑا معجزہ ظاہر ہوا، سمندر پھٹ گیا، راستہ بن گیا۔ فرعون کی آنکھیں نہیں کھلی، آل فرعون کی آنکھیں نہیں کھلی، ہدایت کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ فرعون وہاں بھی کہہ رہا ہاں دیکھو ہمارے لیے راستہ کھل گیا، چلو نکلو چلو، اپنی عظمت ہی کو ظاہر کر رہا ہوں، اپنی فرعونیت ہی کو ظاہر کر رہا کہا ہے کہ جب ان کے لیے کھلا ہے، یہ تو ذلیل قوم ہے، جب ان کے لیے یہ چیز کھلی تو ہمارے لیے نہیں کھلے گی، ہاں کیسے نہیں کھلے گی؟ چلو۔ تو کیا ہوا؟ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، تو جو پیچھے جو تھے ہم نے ان کو آگے کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نکل گئے، وَنَجَّيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، تو موسیٰ اور ان کے ساتھ جو بھی تھے ان سب کو ہم نے نجات دی۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پھر دوسروں کو جو پیچھے جو آ رہے تھے ان کو ہم نے غرق کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب سمندر کے باہر نکلے تو فرعون اس کا لشکر سمندر کے بیچوں بیچ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنے حکم سے اس سمندر کو پھاڑا، اپنے حکم سے اللہ نے اس سمندر کو پھر سے جوڑ دیا، تو جس کے نتیجے میں فرعون اور آل فرعون موسیٰ اور ان کی قوم کے نظروں کے سامنے، جس طرح اللہ نے فرمایا انتم تنظرون، تم دیکھ رہے تھے، تمہاری نظروں کے سامنے ہم نے اس کو غرق کیا۔ یہ عبرت کہ اللہ نے کیسے اپنی قوت سے اس سمندر کو پھاڑا اور کیسے اپنی قوت سے اس سمندر کو اللہ نے پھر سے جوڑ دیا، یہ تمہارے لیے عبرت کا باعث ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لآیہ، ہاں اس میں نشانی ہے، غور کرو، عبرت ہے، اللہ کی قوتیں کیسے کام کرتی ہیں، اللہ کے بندوں کو کیسے ساتھ دیتی ہیں، اللہ پر جو بھروسہ کرنے والے ہیں، جو توکل کرنے والے ہیں، اللہ ان کی کیسے مدد کرتے ہیں۔ اللہ بے یارہ مددگار اپنے بندوں کو نہیں چھوڑتا۔ لیکن حکم یہ ہے کہ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ باندھ کر آپ بیٹھ جائیں کمرے کے اندر سے دعاؤں میں مشغول ہو جائیں، صرف ذکر میں جو مشغول ہو جائیں کہ میں نے اللہ پر توکل کیا، نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اسباب کو بھی اختیار کرو۔ محمد رسول اللہ کے ذریعے سے اور انبیاء کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم امت کو دی ہے کہ اسباب کو اختیار کریں، لیکن
فرق یہ ہے کہ جو لوگ مادہ پرست ہیں وہ اسباب کو اختیار کرتے ہیں، اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن جو اللہ والے ہیں وہ اسباب کو اختیار کرتے ہیں لیکن رب الاسباب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اسباب کو بنانے والے رب پر بھروسہ، ان کا اسباب پر بھروسہ نہیں ہوتا، اسباب اختیار۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو ان کو نجات دینا چاہتا ایسے ہی صرف دعاؤں پر، تو اللہ ان کو نکالنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اپنی جگہ اللہ تعالیٰ جس طرح بہت سارے عذاب کو اللہ نے بھیجا، ویسے ہی اللہ تعالیٰ ایک اور عذاب بھیج دیتا، پوری قوم ہلاک ہو جاتی۔ کون سی بڑی بات تھی اللہ کے لیے؟ 5 عذاب آئے، جیسے میں نے آیت میں ذکر کیا سورہ اعراف کی، 5 عذاب اللہ نے ذکر کیا فرعون پر، ویسے ایک بڑا عذاب بھیج دیتا، پوری قوم ہلاک ہو جاتی۔ کون سی بڑی بات؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو وہاں سے نکالا۔ جو اسباب ان کے سامنے تھے، نجات کی راہ ڈھونڈو، نکلو، اب آگے راہ مسدود ہو گئی، اسباب ختم ہو گئے۔ اب یہاں پر انسان اپنا توکل رب الاسباب، ہاتھ میں جو کچھ تھا خرچ ہوا، جو تدبیر تھی اختیار کی گئی، جو کچھ اسباب تھے سب یوز کیے گئے، لیکن جہاں اسباب ختم ہو گئے وہاں پر انسان مایوس نہ ہو۔ ان اسباب کا رب ہے، ان اسباب کے اندر قوت دینے والا، ان اسباب کو چلانے والا ایک رب موجود ہے۔ سبب ہونے کے باوجود بھی کبھی مسئلہ حل نہیں ہوتا، کبھی بغیر سبب ہی نہیں ہوتا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ چھری کا کام کاٹنا، لیکن یہی چھری جب اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چلی، کٹی نہیں کٹی۔ آگ کا کام جلانا، لیکن یہی آگ جب ابراہیم اس میں ڈالے گئے تو جلائے گئے، یہ آگ جلائی انہیں نہیں جلائی۔ ان اسباب سے اللہ تعالیٰ نے وہ قوت سلب کر دی۔ سمندر کا کام ڈبونا، موسیٰ چل رہے ہیں، قوم کے ساتھ چل رہے ہیں، سمندر نے ان کو غرق کیا نہیں کیا، یہ سمندر ان کے لیے راستہ بنا، اور جس کو اللہ ڈبونا چاہے اس کو اللہ نے ڈبو دیا۔ تو توکل انسان اللہ پر کرے، یہ ایمان ہمیں توکل سکھاتا ہے۔ یہ توکل عمل قلبی، یہ ایمان کا لازمہ، یہ ایمان کا جز ہے۔ اس ایمان کے اندر اللہ پر توکل نہ ہو وہ ایمان نہیں۔ تو اسی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس توکل کی تعلیم دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس توکل کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ، اگر تم جس طرح توکل کرنا چاہے اللہ پر ویسے توکل کرنے لگو، ویسے بھروسہ کرنے لگو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لرزقکم کما رزق الطیور، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے ہی رزق پہنچائیں گے جیسے اللہ تعالیٰ پرندوں کو رزق پہنچاتے ہیں۔ پرندوں کو رزق کیسے ملتا ہے؟ تغدو خماصا وتروح بطانا، جب وہ نکلتے ہیں اپنے گھونسلوں سے پیٹ خالی ہوتے ہیں، پیٹ خالی ہوتے چی 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 کو نکلتے ہیں، آپ کہتے ہیں چہچہا رہے ہیں، چہچہا رہے ہیں، یہ چہچہا رہے ہیں، یہ اللہ کی تسبیح، یہ تسبیح۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ لَا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، یہ اللہ کی تسبیح ہوتی ہے، اور ہر چیز اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے، لیکن تم اس تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے، یہ اللہ فرماتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی تسبیح کے ساتھ نکلتے ہیں، اللہ کے ذکر کے ساتھ نکلتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، لیکن جب واپس آتے ہیں اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ، پھر وہی چہچہاہٹ، پھر وہی چی 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 چی، اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ واپس آ رہے ہیں۔ کیوں؟ پیٹ بھرے ہوئے ہیں۔ تروح بطانا، جب واپس آ رہے ہیں شام میں تو پیٹ بھرے ہوئے ہیں، کل کی فکر نہیں، کوئی انشورنس نہیں۔ ہاں، انشورنس کمپنی والا ارے کل کچھ ہوگا تو کیا ہوگا، تم مر جاؤ گے تو تمہاری بیوی کیا ہوگی، تمہارے بچے پلیٹ فارم پہ آ جائیں گے، جھوپڑی بھی نہیں ملے گی، لوگ کیا کہیں، کچھ کرو، انشورنس کرو۔ تو اللہ کے سنشاہ فرماتے ہیں انشورنس اللہ سے کرواؤ، دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے رزق پہنچا رہا۔ وما من دابة في الارض الا على الله رزقها، زمین کے اندر جو بھی جانور ہے، جو بھی جاندار ہے، اللہ تعالیٰ پر اس کا رزق جو ہے اللہ نے متعین کر رکھا ہے، اللہ پر رزق ہے، اللہ نے جیسے پیدا کیا اسے نہیں چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ۔ تم صرف تمہارے ذریعے سے جو تمہارے بچے آئے تم ان کی فکر کر رہے ہو کہ کل ان کا کیا ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ جو مخلوق ہے اس کی، جس نے پیدا کیا ہے، تم نے پیدا نہیں کیا، تم ذریعہ بنے، بس جس نے پیدا کیا کیا وہ پیدا کرنے کے بعد چھوڑ دے گا ان کو؟
ان کو بھوکا مرے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا. وہ رازق ہے، صرف رازق ہے نہیں، وہ رزاق المتین، وہ رزاق ہے، وہ رزاق ہے، بہت ہی زیادہ دینے والا. رزاق کا مطلب بہت زیادہ دینے والا، صرف رازق ہی نہیں ہے، رزاق ہے، بہت دینے والا، سب کو دینے والا. کسی کو اللہ بھوکا نہیں مارتا، یہ غلط بات ہے. اس کا رزق اللہ نے پہلے ہی متعین کر دیا، اس کا رزق اللہ تعالیٰ پہلے ہی لکھ دیا، اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کسی کو کم کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہو میرا رب جس کو چاہے رزق کو بڑھا دیتا ہے، جس کو چاہے رزق تنگ کر دیتا ہے. یہ اس کی حکمت ہے، اس کا عدل ہے، اس کا ظلم نہیں ہے، اس کا عدل ہے. اس کا اپنے عدل سے وہ جس کو چاہے کم کرتا ہے، اور اپنے رحم و کرم سے جس کو چاہے وہ بڑھا دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ. تو لہٰذا جو اس کے ہو جاتے ہیں، جو اس پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ ان کو ضائع نہیں فرماتا. اور اس کے اندر، اس واقعے کے اندر یہ عبرت ہمارے سامنے ہے کہ اللہ اس پر توکل کرنے والوں کی اللہ مدد فرماتے ہیں، ان کو اللہ ذلیل و خوار نہیں چھوڑتے. اس کے برخلاف جو اس کے سرکش بنتے ہیں اور اس کے مقابلے میں جو آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتے ہیں ایک حد تک، لیکن جب اللہ پکڑنے پر آتے ہیں تو پھر ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوتا. فرعون جیسا سرکش اور جیسا طاقتور، اپنے فوج پر ناز کرنے والا، اللہ تعالیٰ صرف اسی کو نہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کی فوج کو بھی اللہ نے ڈبو دیا. اور جب وہ بے یار و مددگار اپنے آپ کو پایا تو وہاں پر کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. وہاں پر اس نے اعلان کیا کہ میں بھی ایمان لے آیا اس رب پر جو بنو اسرائیل جس رب پر ایمان لے آئے، میں مسلمانوں میں سے. اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کہ اب تو ڈوب رہا ہے، موت آ گئی ہے، موت کا فرشتہ تیری روح کھینچ رہا ہے. اب یہاں پر جو تو کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں نے ایمان لایا. وقد عصیت قبل، پوری زندگی تیری نافرمانی میں گزری ہے میرے مقابلہ کرتے ہوئے. وکنت من المفسدین، اور جو ہے تو مفسدوں میں سے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، یہ سورہ یونس کے آیات ہیں جس میں اللہ نے فرمایا آج ہم تیرے بدن کو ہم بچا لیں گے. کیوں؟ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تیرے بعد آنے والے قوموں کے لیے وہ عبرت کا نشان بن جائے. اور وہ عبرت کا نشان آج بھی موجود ہے قاہرہ کے میوزیم میں. اللہ تعالیٰ نے اس کے رامسیس سیکنڈ کے اعتبار سے جو فرعون کا اس وقت کا نام تھا، اس جسم کو اللہ نے بچا رکھا ہے. ایک زمانے کے بعد سمندر نے اس کو پھینک دیا، اور جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ آج بھی عبرت کا نشان بنا کر لوگوں کے لیے رکھا ہے. اللہ کا یہ وعدہ پورا ہو رہا ہے. اور اس میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ ہم اس کو بچائیں گے، یہ نہیں فرمایا. اللہ نے فرمایا کہ بعد والوں کے لیے ہم نشانی بنائیں گے. یہ نشانی ہو چکی ہے. اب اگر اس کو ضائع بھی کر دیتے ہیں، وہ گم بھی ہو جاتا ہے، اللہ کی بات تو اپنی جگہ پوری ہو گئی ہے. تو یہ نشانی بھی ہمارے لیے ایک عبرت ہے، جو اللہ تعالیٰ جو اس کے مخالفین یا اس کے خلاف جو سرکشی کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کیسے عبرت کا نشان بناتے ہیں. یہ سب ہمارے لیے عبرتیں ہیں جو اس واقعے کے اندر اللہ نے رکھا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان عبرتوں سے سبق لینے والے، سبق حاصل کرنے والے اللہ بنا دے. اللہ تعالیٰ اس کی آیات سے نصیحت قبول کرنے والوں میں سے ہم سب کو بنائے، اور دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے اللہ ہم کو سرفراز فرمائے. اور جس طرح اس مبارک موقع پر اللہ نے ہم کو جمع فرمایا ہے، اس سے بہتر انداز سے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے. محمد رسول اللہ کی شفاعت اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اور آپ کی صحبت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال؟